سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ملک میں فساد کی پتہ کیا ہے؟ ایک دو جڑیں، ایک تو یہ ناجائز ٹیکسز ہے اور ایک جھوٹی FIR ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جتنے سرکاری لوگ ہیں ٹیکس یہ بھرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے یہ ٹیکس یہ لوگ بھر رہے ہیں، باقی کوئی تھوڑی بھرتا ہے۔ تاجر واجر ٹیکس نہیں بھرتے، نہ کوئی سیاستدان بھر رہا ہے۔ سارا ٹیکس کون بھر رہا ہے؟ آپ کی آرمی، آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی کے سرکاری، آپ کے جج، یہ سارے ٹیکس ان سے کٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں سے ملک چل رہا ہوتا ہے۔ ٹیکس ہی تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آتا۔ 1% ٹیکس رکھو، کتنا؟ صرف 1%، 1 روپے میں برکت ہے۔ اب اس 1 روپے کو کرو تو ادھر تمہیں بھی بچت ہے، اور جتنے تاجر ہیں ان کو کھل کر کام کرنے دو، اور ان کو بولو 1 روپے ٹیکس سب کا کٹے گا سارے ملک، اور اس میں ریفنڈ بھی مت کرو، جاؤ، کوئی ریفنڈ نہیں ہوگا، صرف اپنے ملک کو 1 روپے ہر آدمی دے گا۔ باقی زیادہ اس کے ثوابدید پر چھوڑ دو۔ دیکھتا ہوں کیسے تمہارے ملک کے اندر جو ہے نا امن نہیں آتا، کہاں تمہارے ملک میں رزق نہیں آتا۔ کوئی کسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے یا تم لوگ کو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں طریقے نہیں ڈالے گا، یہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ اللہ نے جب بھی قوموں کو تباہی سے بچایا ہے، انبیاء ہے، اور انبیاء کے وارث علماء اور اولیاء ہے، اور قرآن نے انہی کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، انما یخشی اللہ من عباد العلماء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا اللہ والے ہی تمہیں بچا سکتے ہیں، باقی تم سارے چٹنگ پٹنگ نہیں بچ سکتے جو دوسروں سے ڈرنے والے۔ 1 روپے کا برکت، 1 روپے کی برکت۔ اب آپ کو کہے کہ یار میں ایسی بات کر رہا ہوں، میں ایسی بات نہیں کر رہا۔ آپ کے ملک کے جتنے بھی تاجر ہوں گے وہ اپنا پیسہ چھپا کے رکھے ہوں گے، سب نے، یہ سارے ڈر رہے ہیں 40 روپے کون دے گا؟ تو اربوں کھربوں 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 روپے کتنے؟ اس کا ٹیکس جاتا ہی نہیں، وہ لاکھوں روپے شو کر کے بیٹھا ہو۔ پھر اس ادارے کی بھی چان بین کی جائے جو FBR خود ہے، کیوں یہ مستثنیٰ ہے؟ اس کی بھی چان بین کرو۔ سبحان اللہ۔ تمہارے ٹیکس پر ٹیکس بڑھتے جا رہے، کیا مطلب ہے؟ اپنے ملک کو تباہ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا کریں گے لوگ؟ سب کچھ چھوڑ دیں گے، پیدل چلنا شروع کر دیں۔ W11 یہ والی تو نہیں لے سکتے، اس پہ کون ٹیکس لگائے گا؟ یہ حال ہے، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، فلاں ٹیکس، جھمکا ٹیکس، اور وہاں اسمبلی میں بیٹھے صرف تقریریں کر رہے، وہ اس پہ آبجیکشن بھی نہیں کرتے کہ پاس کریں، پاس ہونے مت دو۔ وہ بھی کہتے ہیں اچھا یہ عوام تنگ آ جائے۔ اللہ نے کیا چیز دی تھی اور چھنوا لی، اس لیے کہتے ہیں لوگوں کی آہوں سے بچو۔ یہ نہ تجربہ کاری ہے، نہ اہلی نہیں ہے۔ نہ اہل ہوتا اللہ تجھے حکمران ہی نہیں بناتے، مگر نہ تجربہ کاری ثابت ہوگی، نہ تجربہ کاری ہو سکتی ہے۔ میں نہ اہل نہیں کرتا کسی حاکم کو، کیونکہ نہ اہل میں نہیں کہہ سکتے، تقسیم اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جس کو ہم پہ اہل سمجھا اسی کو بٹھایا، مگر نہ تجربہ نہیں ہے، اس کے وہ تجربہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لاکھوں روپے کا وہ شو ہو رہا ہے تو وہ کیا ٹیکس بھر رہا ہے؟ اور ٹیکس تھوڑی بھرتا ہے، وہ واپس ریفنڈ لے لے گا آپ سے۔ لیکن یہی آدمی جب 1 روپے بھرے گا اور کھربوں روپے کے حساب سے 1 ارب روپے آپ کا ٹیکس بنے گا۔ کسی کا 1 کروڑ روپے ہوگا تو 1 لاکھ روپے ٹیکس بنے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ کتنے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، اور پوری دنیا کی انڈسٹری آپ کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائیں گی 1 روپے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا،
کہ اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے. اس لیے اسلام میں ٹیکس کا نظام نہیں تھا. ثواب دی دے، بس تھوڑا سا دیا ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو لے لو. زکوٰۃ، عشر یہ تھا. اور جب اس طرح کے مال آتے تھے تو پھر آپ وہ کر دیتے، جیسے ابھی ڈیم کے لیے آپ لوگ مانگ رہے ہو، وہ پتہ نہیں ڈیم کا پیسہ کدھر چلا گیا، ڈمی ہو گیا، یہ ڈیم بن گیا، ڈما بن گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کا. جج بڑا مشہور ہو کے چلا گیا. ہمارا کام سیاست میں کم ہے، لیکن ملک کے حالات پر بات کرنا ہمارا بھی فرض بنتا ہے. لیکن ابھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ رہا ہوں. کیا آ رہا ہوں؟ پہلے تو اس لیے کہ تمہارے حالات صحیح ہو جائے. تو اب 1 روپے میں کتنے لوگوں نے آپ کو پیسے دیے اس ڈیم کے لیے؟ جمع ہو رہے تھے. ہمارے ہاں سب کو وہ لگ گیا. انسان سوچتا ہے یار اس آدمی پہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، اگر اس پہ 10 کروڑوں روپے کا خرچہ 10 لاکھ کا آ جائے، کم ہو جائے، یہ خیر ہے. آپ کہتے جی فلاں چور تھا، وہ والے حکمران چور تھے، نواز شریف کے بارے میں کہتے چور تھے، تو زرداری چور تھے اور یہ ایماندار تھے. میں حیرت زدہ ہوں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ ہر آنے والا پہلے سے بدتر ہوگا. یہ پرانے والے آ جائے، وہ ہر آنے والا پہلے سے بدتر ہے. یہ دیکھ لو، ایمانداری کا نعرہ لگا کے آنے والے اس کو نام روشن کر دیا. تو ایک آفیسر تھا کہ راضی میں ایک بات کہتا ہوں، بات ختم ہے. ایک شعر کبھی پڑھا کرتے کہ تیری سادگی میں اتنا حسن ہے، تیرا سنگار کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ان کی چوری اتنی سستی تو ان کی ایمانداری کتنی سستی ہوگی. ان کی چوری اتنی سستی تھی تو ان کی ایمانداری کتنی سستی ہوگی کہ ہم یہاں سے جہاز میں جاتے تھے 9,000 7,000 کا ٹکٹ تھا، آج 30,000 روپے تک پہنچ گیا. تو اس چور کی چوری اتنی سستی بقول آپ کے. چوری تو ثابت ابھی تک کی نہیں ہے، میں اس کو چور تو نہیں بول سکتا. آپ لوگ بول رہے چور ہے چور ہے، یہ تو قضا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے. تو اس کی چوری اتنی سستی بقول آپ کے، تو اس کی ایمانداری کتنی سستی ہوگی. اور آپ کی ایمانداری اتنی مہنگی ہے تو آپ کی چوری کتنی مہنگی ہوگی. انصاف کے نعرے لگانے والوں، تمہاری ایمانداری اتنی مہنگی ہے تو تمہاری چوری کتنی مہنگی ہوگی. ان کی چوری اتنی سستی ہے تو ان کی ایمانداری کتنی سستی ہوگی. تو میں نے ایک ہی بات کی، یا فضل الرحمان کو لے یا نور زمان کو لے. میرے کو تو لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، لیکن فضل الرحمان کو لے آؤ یا ہم دونوں کو لے آؤ. یہ 1 روپے کی برکت اس لیے بتا رہا ہوں تو سنتے جائیں. آپ کہو گے دنیا میں جو پیسہ منافع کم ہے، حضور نے فرمایا کم نفع میں برکت ہے. کیا ہے؟ اب آ جائے آپ کا یہ آپ کا نیٹ چلتا ہے یا آپ کا یہ ٹیلی فون چلتا ہے، یہ پیسے پہ چل رہا ہے، مگر اس کا آنر ارب پتی ہے. اس کا آنر کیا ہے؟ ارب پتی ہے. جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ان کو کم ملتا ہے، نفع کتنا ملتا ہے؟ کم ملتا ہے، مگر فرق کیا ہے کہ ان کو سب کا ملتا ہے اور تمہیں اپنا اپنا ملتا ہے. 1 روپے کی برکت. اللہ کے حکم سے زیادہ ٹیکس مت لگایا کرو. اللہ نے 2.5% تم پہ زکوٰۃ رکھی ہے، اس لیے تم لوگ الجھتے جا رہے ہو. اس سے کم کر دو. اتنے ٹیکس میں اگر تمہارا ملک نہیں چلا، نام بدل دینا. اب زیادہ ہمارے ملک میں معدنیات کتنے، نمک کتنے، یہ نہیں آتا تمہیں نظر. تم عوام سے کاٹ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، موج اڑا رہے ہو. بات یہ ہے کہ یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں انارکی پھیل جائے. لوگ یہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے. ڈرپوک ہو تو پھر حکومت کیوں کرتے ہو؟ ہٹ جاؤ. جب اتنا ڈر لگتا ہے تمہیں بین الاقوامی چیزوں سے، پھر ہٹ جاؤ. جب ان کے لیگل طریقوں میں تم ان سے باتیں نہیں کر سکتے. عوام الناس ہے وہاں بیٹھی ہوئی آپ کی،
ان کی عوام کو دیکھو، تم اپنی عوام کو دیکھو، کس چیز کی تقلید کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو بات یہ ہے کہ بندہ خراب ہوتا ہے، نظام خراب نہیں ہوتا. کسی بندے کے خراب ہونے کی وجہ سے نظام خراب نہیں ہوتا. عرض یہ ہے کہ میں نے کیا کہا کہ جی رائے کا اعتبار ہے، مہارت دیکھی کہ بھئی یہ بندہ زیادہ ماہر ہے تو وہ اپنی مہارت کی وجہ سے آگے آ رہا ہے. سب کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. تو یہ مہارت ہے کہ نہیں ہے؟ تم ایماندار لوگ کسی کو نہیں لا سکتے ہیں. تو اس میں اپنی وہ سمجھو، اس کی وجہ نہیں، یہ غفلت ہے. کیا ہے؟ آپ ماہر ہو نہیں، آپ غافل ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص کمانے تو نہیں جا رہا اور کہتے ہیں یار باتیں بہت کرتا ہے اچھی اچھی، تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن ایک بندہ باتیں نہیں کرتا مگر کمانے جاتا ہے، اس کو پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو اگر جو گرجتے ہو تو ساتھ میں برسو بھی نا، صرف گرجتے ہو برستے نہیں ہو. اب یہی حال ہے.